اب انشاءاللہ سورۃ اللہب ہے، یہ مکی صورتوں میں سے ایک ہے اور اس میں 5 آیات ہیں۔ اس کا شان نزول شروع کے جو آیات ہیں، اس کا شان نزول پہلی آیت کا بلکہ کہہ لیں کہ شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ آپ اعلانیہ طور پر نبوت کا اظہار فرما دیں، نبوت کا اعلان فرمائے، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں ہے کہ کوہ صفا پہ تشریف لے گئے اور آپ نے سب کو بلایا کہ سب ادھر جمع ہو جائیں۔ اب جو کوئی اہم بات عربوں میں کہنی ہوتی تھی تو کوئی ایک شخص بلند جگہ پہ چڑھ جاتا تھا اور سب کو بلاتا تھا، ادھر آؤ ادھر آؤ، میں تمہیں ایک اہم بات بتانے والا ہوں، تو لوگ تجسس میں جلدی جلدی جمع ہو جاتے تھے۔ تو یہ سارے کے سارے جمع ہو گئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل خلاف توقع تھا۔ آج تک کبھی آپ اس طرح مین پوزیشن پر نہیں آئے تھے، کسی بلند مقام پہ کھڑے ہو کر آپ نے اس طرح سب سے خطاب نہیں کیا تھا، تو تجسس پیدا ہوا کہ بھئی آج یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ سب جمع ہو گئے۔ مشہور روایت ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر جرار کھڑا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں کریں گے، آپ صادق ہیں، امین ہیں، آج تک ہم نے کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ نکلتے ہوئے نہیں پایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان سے اپنے سچے ہونے کا اقرار کروا لیا تو ایک حجت قائم ہو گئی کہ میں جھوٹ نہیں کہہ سکتا، تم خود اعتراف کر رہے ہو۔ پھر سرکار نے فرمایا تو پھر تم کہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ان معبودان باطلہ کی عبادت مت کرو۔ اب جب ابو لہب کو یہ بات پتہ چلی تو یہ بڑا ایک دم غصے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ معاذ اللہ محمد، تم نے صرف اس بات کے لیے ہمیں یہاں بلایا تھا، اور اس نے بد دعا دی معاذ اللہ کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ جب اس نے یہ بات بولی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس ابو لہب کو جواب دیا اور یہ پہلی آیت نازل ہوئی۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، اور ابو لہب معنی ہوتا ہے شعلے والا، چمکدار کو کہتے ہیں۔ چونکہ بہت ہی خوبصورت تھا اور گورے رنگ کا مالک تھا، حضرت عبد المطلب کا یہ بیٹا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، تو یہ بہت ہی خوبصورت تھا، اس وجہ سے لوگ اس کو کنیت اس کی تھی ابو لہب۔ تو جب اس نے یہ معاذ اللہ بددعائیہ جملہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تبت یدا ابی لہب و تب، تبت یدا ابی لہب، تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، و تب، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ یہ آئندہ کی خبر ہے کہ یقیناً یہ تباہ ہو جائے گا۔ ماضی کے صیغے سے اس لیے تعبیر کی کہ قرآن کا اکثر اسلوب یہی ہے کہ جب مستقبل کی کوئی یقینی بات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ماضی کے صیغے سے بیان فرماتا ہے، کیونکہ ماضی پاسٹ ٹینس جب لایا جاتا ہے تو اس لیے لایا جاتا ہے یہ خبر دینے کے لیے کہ پہلے کوئی بات ہو چکی ہے، اور جو چیز ہو چکی ہوتی ہے وہ ثابت شدہ ہوتی ہے۔ تو مستقبل کی ایسی بات جو یقیناً ہونی ہے اس کو اس کے قائم مقام لانا کہ جیسے وہ ثابت ہو چکی، اس کے قائم مقام لا کر پھر اس کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ فیوچر میں یا مستقبل میں ہونے والی یقینی بات جو ضرور ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اکثر ماضی کے صیغوں سے بیان فرماتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر بھی بیان فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو گیا، یا تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کلام عرب میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ جسم کے کچھ حصوں کا ذکر کر کے، کسی عضو کا یا 2 حصوں کا ذکر کر کے، 2 اجزاء کا ذکر کر کے کل مراد لیتے ہیں۔ تو جیسے گردن، غلام کے بارے میں کہتے ہیں جو اس نے اس گردن آزاد کر دی، ایک گردن آزاد کر دی، تو خالی گردن مراد نہیں ہوتی بلکہ پورا غلام مراد ہوتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ نے فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، مراد یہ ہے کہ پورا ابو لہب تباہ ہو جائے، صرف 2 ہاتھ مراد نہیں ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو پھر اس کی زبان سے نکلا اگر ایسے ہی ہے کہ میں تباہ ہو جاؤں گا، ہلاک ہونے لگوں گا، تو میں اپنی اولاد کو، اپنے مال اور دولت سب کو فدیہ کر دوں گا تو میں بچ جاؤں گا۔ یعنی پھر بھی ہدایت حاصل نہیں ہوئی، خوف پیدا نہیں ہوا، اس نے اس طرح ایک جملہ بولا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو میں تباہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں اپنی اولاد اور اپنے مال کو بطور فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لوں گا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اسے کچھ کام نہ آئے گا اس کا مال اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ تو کمایا سے مراد اولاد مراد لیے مفسرین نے کہ جو اس نے اولاد اس کی ہے یا اس کا مال ہے، اس سے کچھ کام نہیں آ سکتا اور یہ ہلاک و برباد ضرور ہو جائے گا۔ لیکن اس کی بدبختی آپ دیکھیے کہ یہ اس کے باوجود ایمان لے کر نہیں آیا،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، ان قریب دھسے گا یہ ایک ایسی آگ میں کہ جو لپٹ مارتی ہوگی، اور اس کی بیوی بھی، یعنی دونوں جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ تو اس کی بیوی جو تھی وہ ام جمیل بنت حرب بن امیہ تھی، اور یہ سفیان کی ابو سفیان کی بہن تھیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بغض رکھتی تھی۔ حالانکہ اچھی مالدار خاتون تھی، لیکن یہ خود جنگل جاتی تھی اور کسی کی مدد لینا اس میں پسند نہیں کرتی تھی، اتنی عداوت میں بڑھ کر تھی، اور جنگل سے کانٹے دار شاخیں اور کانٹے جمع کر کے، ایک بہت بڑا گٹھا جمع کر کے اور اپنے کندھے پہ اٹھا کے بڑی محنت سے مشقت سے گھسیٹ کے لاتی، اور پھر صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیا کرتی تھی تاکہ ان کے قدم زخمی ہو جائیں۔ تو یہ عمل کرتی رہی۔ آخر ایک دن یہ ایسے ہی لے کر آ رہی تھی اور بہت بھاری گٹھا تھا، تو یہ تھک گئی تو ایک پتھر پر بیٹھ گئی، بڑے سے پتھر پہ، اور وہ گٹھا سر پہ تھا تو ایک دم وہ پھسلا، اور اس گٹھے کے اندر ایسے ایک آگے ایک رسی تھی، وہ رسی سے گلے میں آ گئی، اور وہ گٹھا پیچھے چلا گیا اور اس کا گلا گھٹ گیا، چونکہ ساتھ تو کوئی ہوتا ہی نہیں تھا۔ بغض و عداوت میں اکیلے ہی یہ نکل جایا کرتی تھی، اور اس طرح دم گھٹ کے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو چونکہ یہ دشمنی رسول میں مشغول رہا کرتی تھی، اور اس یہ بغض و کینہ میں اس کا انتقال ہوا، تو اس کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، کہ عنقریب داخل ہوگا لپٹ مارتی آگ میں یہ ابو لہب اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب، وہ کون بیوی کہ جو لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی تھی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا ایک رسہ ہے، یعنی یہ خبر دی کہ اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ پھنسے گا اور یہ ہلاک ہوگی، یا جب یہ ہو گئی تو پھر یہ نازل ہوئی کہ اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ ڈل چکا ہے، اور اس طرح یہ ہلاک ہو گئی۔ تو اس سے ایک بہت بڑا سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ دیکھیے کسی کی بھی دشمنی میں مبتلا ہونے سے پہلے انسان کو تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے، اور یہ میں خصوصی طور پہ اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ہم سامنے والے کی حیثیت کو بھول جاتے ہیں، اور یہ غور و تفکر نہیں کرتے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے۔ ہم ہر ایک کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہمیں بس اپنے جب ذاتی مفادات حاصل ہوتے نہیں ملتے تو ہم کسی کے بھی خلاف عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے بھی گریز نہیں کرتے کہ کسی کی عزت زوال پذیر ہو جائے گی، کسی کو مالی نقصان ہو جائے گا، کوئی اور مطلب یہ کہ شدید ذہنی اور قلبی روحانی اذیت میں مبتلا ہو جائے گا، بس اپنا انتقام پورا کرنا، اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے اور سیاسی اکھاڑا قائم کرنا ہے۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات اس سامنے والا شخص جس کے بارے میں ہم بدگمانی کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوگا، یا نگاہ حقارت سے دیکھ رہے تھے، وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول اور محبوب ہوتا ہے۔ اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالی اس اپنے محبوب بندے کا دفاع فرماتے ہوئے اسے تو اس شخص کی چالوں سے، شیطانیوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور خود اس شیطانیت اختیار کرنے والے پر اللہ تعالیٰ عتاب نازل فرماتا ہے۔ چنانچہ نتیجہ نکلتا ہے کہ زوال عزت کا شکار وہ شخص نہیں ہوتا جو اللہ کا محبوب ہے، بلکہ شیطانی کرنے والا ہو جاتا ہے۔ نعمتوں کی کمی میں وہ مبتلا نہیں ہوتا جس کے خلاف اس نے کارروائی کی، بلکہ خود نعمتوں کی کمی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس طرح ہلاک اور برباد ہوتا ہے۔ اس لیے حقیقت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو اپنا محبوب بنائے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص باشرع بھی ہو اور مطلب نمازی ہو، پرہیزگار ہو۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو کسی کا کوئی عمل پسند آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ پھر اس پہ کرم نوازیاں ہوتی ہیں، وہ باعمل باشرع بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس وقت جو شخص ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے اپنی موجودہ حالت میں، وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے، اللہ تعالیٰ اسے کتنا پسند فرماتا ہے، ہمیں کیا معلوم۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ چلیں ایک شخص مقبول نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تقدیر ہے، اس نے لوح محفوظ پہ سب کے لیے کچھ مخصوص چیزیں لکھ دی ہیں کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص سے اس کے لیے اللہ نے لکھا ہے کہ اس کو 10 سال تک عزت ملے گی، یہ باعزت رہے گا، لوگوں کے دلوں پہ راج کرے گا مثلا، اور اس کو اگر کوئی کاروباری ہے تو اس کا کاروبار یہ 4 سال تک مثلا ترقی کرتا رہے گا۔ اب ہوتا یہ ہے بعض اوقات کہ دشمنی کرنے والا اس شخص کے خلاف عمل کرتے ہوئے چاہتا یہ ہے کہ یہ فوری طور پر زوال عزت اور زوال مال کا شکار ہو جائے۔ اب اس شخص کے لیے تو فیصلہ تھا کہ 10 سال تک یہ باعزت رہے گا،
یہ فیصلہ یہ چاہتا ہے کہ ایک سال میں ذلیل و خوار ہو جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی تدابیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم کو بدل دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو اور ارادے کو بدل دے؟ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ارادہ تو نہیں بدلتا، لیکن یہ شخص جو اللہ کے فیصلے کے خلاف کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عتاب نازل فرما دیتا ہے اور خود برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو صاحب مال ہیں، جادو ٹونے کروا رہے ہیں، لاکھ کروائیں جادو ٹونے، لاکھ کچھ بھی کرتے رہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ارادہ یہی فرمایا ہے کہ اس کو اتنے عرصے تک اس کے پاس مال رہے گا اور وہ زوال پذیر نہیں ہوگا، تو کون زوال پذیر کر سکتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر اس شخص کی یہ کوشش اس کے مال کے زوال کے لیے نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کی تبدیلی کے لیے ہو گئی، اور اللہ کا ارادہ تو نہیں بدلتا، لہذا خود یہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہی ہے کہ کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو تو ہماری طرف ہلاکت متوجہ ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ جس چیز کے زوال کی ہم تمنا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس کی بقا کا ہو، تو پھر بھی تباہی ہماری طرف ہی متوجہ ہوگی، تو کیا فائدہ؟ اور بالفرض اللہ کا فیصلہ بھی یہی تھا کہ یہ اس وقت اس کی عزت کا زوال ہوگا، آپ نے بھی اسی وقت کارروائی کی اور آپ کی کوشش اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے موافق ہو گئی اور وہ زوال عزت کا شکار ہو گیا۔ ہم تو اسے اپنا کمال سمجھتے ہیں، دیکھا ہم نے اس کو ذلیل کر دیا، ہم نے نہیں کیا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل دے؟ زوال پذیر ہو گیا، لیکن چونکہ ہماری کوشش سے ہوا، اب اس کی جتنی دل آزاری ہوگی، جتنا وہ ذہنی اذیت میں مبتلا ہوگا، اس سب کا وبال ہمارے اوپر۔ غرض یہ کہ انتقامی کارروائی، کسی کے خلاف سیاست کا معاملہ کرنا، کسی کو کے خلاف شیطانیت کا مظاہرہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان اپنا ہی ہوتا ہے۔ جیسے کہ ابو لہب کا ہوا کہ اس کو اصلاح نہ مل سکی، ہدایت نہ مل سکی، اور یہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ ایک شخص خراب کام کرے اور موت تک اسے توفیق الہی حاصل نہ ہو کہ وہ توبہ کرے۔ اور ایسے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے شیطان ہیں، شیطان نما انسان ہیں کہ جو مطلب مسلسل ایسی ہی کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ کبھی کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، کبھی کسی کے مال کو زوال پذیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کسی کو عہدے اور منصب انہیں پسند نہیں آتا، کبھی کسی کی شہرت سے جلتے ہیں، اور ساری زندگی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ انہیں سمجھانا بیکار ہے، کتنا مرضی آپ سمجھائیے، وہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے مقابلے میں آنے میں جرأت مند رہتے ہیں، جیسے کہ ابو لہب رہا۔ اگرچہ اس میں فرق ہے کہ یہ کافر تھا، لیکن ہمارے مسلمان بھائی بھی یہ کوشش کرتے رہتے ہیں، یہ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن یہ کوشش تقریباً ایک جیسی ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے بغیر انسان غلط کام اختیار کرتا چلا جائے، اس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلا ہے، برا ہی نکلتا ہے۔ لہذا ہمیں انتقام، کسی کے خلاف کارروائیاں اس طرح نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں مشغول رہیں اور توبہ کی توفیق بھی نہ ملے، اور اسی طرح انسان کا انتقال ہو جائے۔ اور اس کی بیوی کا معاملہ دیکھیں کہ مالدار تھی، سب کچھ تھا، نعمتیں تھیں، اسے چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرتی اور نبی کی مخالفت کی طرف نہ آتی، لیکن ہلاک ہو گئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ گٹھا ہی میری موت کا سبب بن جائے گا۔ تو اس لیے ہم یہ اکثر سمجھاتے ہیں کہ دیکھیے آپ کسی کے خلاف اگر وہ کارروائی کر رہے ہیں اور آپ اپنے بارے میں غور کرتے ہیں کہ میں نے اپنا دفاع مکمل کر لیا، کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی ویک پوائنٹ ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ میں پھنس جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کام کر رہی ہوتی ہے۔ ہم کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں، وہ تو نہیں گرتا، ہم خود جا کے اس میں گر جاتے ہیں، اور ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوگا، لیکن ہو جاتا ہے۔ تو اس عورت کا معاملہ بھی دیکھیں، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ آج جو میں گٹھا لے کر جا رہی ہوں، اس سے جو میں نے ناپاک ارادے وابستہ کیے ہوئے ہیں ان کی تکمیل کا مجھے موقع نہیں ملے گا۔ وہ بڑی خوشحاری ہوگی، لیکن ایک پتھر پہ بیٹھی اور وہی گٹھا اس کی موت کا سبب بن گیا اور توبہ کی توفیق بھی نہ مل سکی۔ اب یہ ہمیشہ جہنم میں جلے گی، کبھی بھی جنت میں جانا نصیب نہیں ہوگا۔ تو اللہ نہ کرے اگر ہم مسلمان بھی اسی طرح کی غلط کاموں میں مصروف رہے، کبھی بہنوں کے خلاف، کبھی بھائیوں کے خلاف، رشتہ داروں کے، محلے والوں کے، آفس میں ساتھ کام کرنے والے، فیکٹری میں کام کرنے والے لوگوں کے خلاف اس طرح کارروائی کرتے رہے اور اللہ ناراض ہوا اور ہمیں توبہ کی توفیق بھی نہ مل سکی، تو انجام دردناک ہو سکتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔